الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستو ساتھیوں، تھمبنیل پر آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس عنوان پر ہے۔ دیکھیں، اذان کے وقت کیا کریں، اس کے متعلق ہمارے نوجوانوں میں بھی اور ہمارے بزرگوں کے اندر بھی ایک کشمکش برپا رہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اذان کے وقت سلام مت کرو، سلام کا جواب مت دو، قرآن کی تلاوت مت کرو، بات چیت مت کرو، کام کر رہے ہو تو کام کرنا بند کر دو۔ تو اذان کا پروٹوکول اتنا سخت بتاتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ایسا کوئی پروٹوکول بیان نہیں کرا گیا کہ آدمی بات چیت بھی نہیں کر سکتا، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، کام کاج کر رہے ہو تو وہ بھی بند کر دو، سلام کا جواب بھی مت دو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے فیبریکیٹڈ ہیں اور من گڑنت ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ احکامات بتائے ہیں کہ اذان کا پروٹوکول کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے نمبر آ رہے ہوں گے حدیث کے، مسلم کے اور بخاری کے، وہ آپ جائیں اور آپ خود بھی ملاحظہ کریں۔ ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی کیا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ سلام کرو تو ارے جناب سلام نہیں کرتے، وہ سلام جو ہے نا اذان ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، اتنی دیر جو آپ نے بات بولی اس کے بدلے میں آپ جواب ہی دے دیتے وعلیکم السلام۔ دیکھیں کیسا بے تکا سی باتیں کرتے ہیں۔ کام کر رہے ہیں اور فوراً جو اذان ہوتی تو اپنے ریڈیو کو اور اپنے کام کاج کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر اذان ختم ہوئی تو فوراً اپنے کام کاج چالو کر دیتے اور اپنے ریڈیو اور ٹیپ چالو کر لیتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمیں جو ہے اذان کے وقت ہی دیکھتا ہے۔ اصل تو اذان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ندا ہے، وہ کول ہے جو آپ کو مسجد تک بلا رہی ہے۔ مؤذن جو ہے آپ کو آواز دے رہا ہے، اذان دینے والا، مؤذن کا مطلب ہوتا ہے اذان دینے والا، وہ آپ کو آواز دے رہا ہے کہ مسجد آ جاؤ۔ اصل تو کام یہ ہے کہ ہم مسجد جائیں اور نماز پڑھیں۔ لوگ اپنے کام کاج تو بند کر دیتے ہیں، جیسے اذان بند ہوئی واپس اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ اسی طرح سے بات چیت بند تو کر دی، لیکن اصل تو نماز کا پروٹوکول، اذان کا پروٹوکول یہ تھا کہ نماز پڑھنے جاتے، بات چیت پھر وہی واپس غیبت، اور پھر واپس وہی جو ہے چگلی، اور اسی طرح سے دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور اس طرح کی دیگر اور جو باتیں شروع کر دی۔ اصل تو یہ ہے کہ نماز پڑھیں۔ اب دیکھیں کہ اذان ہو رہی ہے، اس کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمایا۔ دیکھیں، مسلم کی اور بخاری کی حدیث آپ کا سامنے ریفرنسز ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہو اس کو ریپیٹ کرو، یعنی اللہ اکبر تک تو آپ وہی کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی وہی پڑھو، مؤذن کہہ رہا اسی کے ریپیٹ آپ کر دو۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہا جائے تو آپ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الا باللہ العلی العظیم نہیں کہنا، صرف الا باللہ تک ہی کرنا ہے۔ ہاں، اب فجر کے اندر الصلاۃ خیر من النوم جو کہا جاتا ہے اس میں بھی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، یا کم سے کم الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یعنی نیند سے بہتر جو ہے نماز ہے، تو یہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر بہتر تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہی کہیں آپ۔ اسی طرح سے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جب ہم نے اذان کا جواب دے دیا، اسے کہتے ہیں اذان کا جواب دینا، پھر اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہمیں کرنا ہے درود شریف پڑھنی ہے، یعنی درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان کا جواب دیا پھر اس کے بعد مجھ پر ایک بار درود پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس نے الوسیلہ والی دعا پڑھی، یعنی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ حدیث آپ کی اسکرین پر بھی چل رہی ہے، آپ یاد بھی کریں اس دعا کو، یہ الوسیلہ والی دعا کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس نے اس کے بعد الوسیلہ والی دعا میرے لیے کری تو اس کے حق میں میری جو شفاعت ہے وہ جو ہے واجب ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، میں اب اس کے آخرت میں جو ہے شفاعت کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مقام محمود ہے، مقام شفاعت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایک بندے کو دے گا آخرت کے اندر۔ وہ جو بندہ جو ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں میں ہوں گا، اور جو میرے لیے الوسیلہ والی دعا کرتا ہے، الوسیلہ والی مقام محمود والی دعا کرتا ہے، تو اس کے حق میں میری شفاعت جو ہے حلال ہو جاتی ہے۔ یہ نماز اذان کا پروٹوکول ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ فالتو کی ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ بھائی اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اذان کا جواب بھی دیتے رہے، ہم ساتھ میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اپنی ضروری ہے۔ قرآن مجید اگر انسان پڑھ رہا ہے اور اس کو وسیلے والا جو ہے وہ فضیلت چاہیے تو وہ قرآن مجید کو بند کر کے پہلے اذان کا جواب دے لے، لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ آدمی اپنے ٹھیاں بند کر دے، اپنے جو ہے اسی طرح سے بات چیت بند کر، ضروری بات چیتیں کر سکتے ہیں، بات چیت کرتے کرتے اذان کا جواب بھی دے دیں، اور جو فوراً جو ہے درود شریف پڑھ کے اور جو ہے فوراً جو ہے الوسیلہ والا دعا بھی پڑھ لیں۔
یہ آسان سی باتیں ہیں. اسلام بہت جو ہے نا ایزی ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں، لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں یہ تو عالموں کا دین ہے جناب، یہ تو بہت مشکل ہے. اسلام بہت ایزی ہے. اگر آپ کوشش کریں گے، ذرا سی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ راہیں ہموار کر دے گا، راہیں کشادہ کر دے گا آپ کے اور میرے لیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام سیکھیں، دوسروں تک سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن کیا ہے؟ اسلام، دین. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دین سیکھے اور سکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.